عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جمیع مرحوم مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے اسلام، شہدائے کربلا اور شہدائے مکتب کربلا جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، سب کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن ظالموں، قاتلوں، دہشت گردوں نے ان کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے یزیدی مقاصد کے حصول کے لیے ظلم و قتل و غارت و بربریت و دہشت گردی کو رواج دیا، ان ملائین کی رسوائی و ناکامی اور مکمل بیخکنی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ مجلس ذکر اہل بیت رسول علیہ السلام جہاں ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، موجب نجات ہے، ہمارے مرحوم بزرگان کی مغفرت کا وسیلہ ہے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، تو یہی ذکر پاک ہماری حاجات کی برابری اور مشکلات کی مشکل کشائی کا بھی وسیلہ ہے۔ جو حاجت مند ہے اس کی حاجت روائی کے لیے، جو مریض اور بیمار ہیں ان کی شفائے کامل و عاجل کے لیے، جن کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں ان کی آبادی کے لیے، جو کسی بھی پریشانی اور دشواری کا شکار ہیں، سب کی مشکل کشائی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين
وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے وجود کی خیرات کو تقسیم فرمایا تو ہمارے مقدر میں انسانی وجود کا فیصلہ فرمایا۔ خالق کی مخلوقات اور اس کے بنائے ہوئے موجودات کی تعداد شماری تو انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ جدھر دیکھتے ہیں قسمہ قسم کے موجودات تیرے رب نے بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں، تو بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو ہیں تو صحیح لیکن انہیں ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر اس وقت جتنے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، کیا آپ کے ساتھ ساتھ کچھ فرشتے بھی ہیں جو اس مجلس میں تشریف فرما ہیں؟ یقیناً دو تو کرامن کاتبین ہیں جن کی اللہ نے ہمارے ساتھ رہنے کی بڑی پکی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ کوئی چھوڑے تو چھوڑے، وہ ہمیں کسی حال میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اگر امام بارگاہ اور کسی اور نیک محفل میں جائیں تو بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی بری محفل میں جائے تو کیا خیال ہے، وہ فرشتے باہر رہ جاتے ہیں یا اندر ساتھ جاتے ہیں؟ جی، کیا فرشتے معصوم مخلوق ہے یا نہیں؟ ہمارا عقیدہ فرشتوں اور ملائکہ کے بارے میں کیا ہے؟ کیا فرشتے بھی ہماری طرح گناہ کرتے ہیں یا گناہوں سے پاک ہیں؟ جی، یفعلون ما یؤمرون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ اللہ اپنی اس مخلوق ملائکہ کی حقیقت کو اور عظمت کو یوں بیان کرتا ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں امر ہوتا ہے، جن کا انہیں امر ہوتا ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اپنی گفتگو میں، اپنے قول میں، اپنے کسی لفظ میں بھی اپنے رب کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے۔ بولتے ہیں تو بھی اللہ کے حکم کے مطابق، کرتے ہیں تو بھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور تیسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ ہمیشہ اللہ کے امر کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ قول بھی اللہ کے مطابق، فعل بھی اللہ کے حکم کے مطابق، اور عمل بھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ جو ملائکہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتا ہے وہ بآواز بلند صلوات بھیجے۔ اب ذرا غور کریں،
اگر ہم انہیں مسجد اور امام بارگاہ میں لے آتے ہیں تو بھی آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ بری محفل میں جاتا ہے تو کیا یہ معصوم باہر رہ جاتے ہیں یا اندر چلے جاتے ہیں؟ میں چپ کر گیا ہوں۔ ساتھ رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، یعنی ہمارے نیک اعمال کے وقت بھی ہمارے ساتھ گواہ ہیں، اور ہماری بری حرکتوں کے وقت بھی ہمارے ساتھ گواہ ہیں۔ پتہ نہیں اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب یہ ملائکہ بارگاہ الہی میں فریاد کر کے کہیں گے کہ اے اللہ ذرا اس سے پوچھ تو صحیح کہ یہ ہمیں کہاں کہاں لے جاتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی جملہ ہی ہماری بدبختی کے لیے کافی ہو جائے، اور اگر ہم اسی پہلو کی طرف متوجہ ہو کر عبرت حاصل کریں اور یہ چاہیں کہ نہ جائیں ہم تاکہ فرشتے کسی بری محفل میں ہمارے گواہ نہ بنیں، تو میں سمجھتا ہوں یہی ہماری نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان عبرت حاصل کرنا چاہے تو واضح ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات کچھ ایسی بری حرکتیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے باپ کے سامنے نہیں کرتا، اپنی ماں کے سامنے نہیں کرتا، کسی اور نیک پیر مرشد کے سامنے نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ یہ میری برائی کے گواہ نہ بن جائیں۔ تو پھر وہ اللہ کے معصوم فرشتے جن کی تعریف قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا ان کی وجہ سے بھی انسان کو برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو اللہ نے تو انتظامات بڑے خوبصورت کیے ہیں، اور اس نے ہمیں اپنی نافرمانی سے بچنے کے لیے بہترین ذرائع استعمال کیے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم بسا اوقات اللہ کی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے، اور اگر اللہ ہمیں اپنی بات کی پرواہ نہ کرنے کی سخت سزا دینا چاہے تو کیا خیال ہے اللہ کو حق حاصل ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی ہونا چاہیے۔ جو مانتے ہیں بآواز بلند صلوات پہ۔ تو بہرحال اللہ نے ہمیں فرشتہ نہ بنایا، انسان بنایا۔ تو جو ہے وہ تو مالک خالق ہے نا، جیسے چاہتا بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں نہ حیوان بنایا نہ فرشتہ بنایا۔ کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ اب ذرا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک مقدس حدیث کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرتا ہوں، اگر دل ساتھ دے اور ذہن سننے کے لیے آمادہ ہو تو بآواز بلند صلوات پڑھ لیتے ہیں۔ میرے خیال میں صلوات کی حیثیت اس پانی کی ہونی چاہیے جو زمین میں زرخیزی کا باعث بنتا ہے۔ جو ویرانہ ہوتا ہے نا، برباد زمین، شوریلی، اس میں پانی بھی کوئی اثر نہیں کرتا۔ ہاں اگر زمین میں کچھ ہو تو اس وقت تک فصل نہیں دیتی جب تک اسے پانی کی سیرابی حاصل نہ ہو، اور پانی بھی ایسا ہو جو صاف ہو، شفاف ہو، شیرین ہو۔ فصل کے لیے جو پانی آپ لگاتے ہیں، جے کو اپنی زبان جاتے ہو رمڑی دا پانی، وہ جو پانی آپ زمین کو پہلا لگاتے ہیں وہ شوریلا ہونا چاہیے یا صاف شفاف اور شیرین ہونا چاہیے؟ شیرین پانی ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ تو ذرا فرمائیے، اگر ہم اپنے سینے کو، اپنے دل کو ایک زمین کی حیثیت سے دیکھیں تو پھر ذرا سوچئے
کیا صلوات ایک صاف شفاف اور شیرین پانی کی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ مجلس میں جب صلوات پڑھی جاتی ہے تو یہ مجلس پڑھنے اور سننے والوں کی کھیتی کو زرخیز بنانے کا وسیلہ ہوتی ہے، زرخیز بنانے کا وسیلہ ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا سینہ زرخیز زمین کی حیثیت اختیار کرے۔ جو اس دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ یہیں ایک جملہ صلوات کے حوالے سے بھی توجہ کے لیے عرض کروں۔ صلوات فقط آپ شیعان آل محمد پڑھتے ہیں یا سارے مسلمان پڑھتے ہیں؟ چھپ کر گئے ہو، پتہ ہی میں لگتا ہے کوئی بے بندے تواڈے ماحول جناندے ہی کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے دوسرے بھائی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ کے ماحول میں ہیں یا نہیں؟ ان کی مسجدیں، ان کی محفلیں، ان کے وعظ، ان کے دیگر تمام امور سے آپ آشنا اور آگاہ تو ہیں نا؟ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، صلوات فقط آپ پڑھتے ہیں یا سارے مسلمان پڑھتے ہیں؟ جی سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت امام شافعی جو ہمارے برادران اسلامی کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، انہوں نے یہ فرمایا تھا، اے اہل بیت رسول، تمہاری عزت و عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پہ صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نہیں بنتی۔ جو تم پہ صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نہیں بنتی۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت امام شافعی کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام شافعی بھی صلوات پڑھتے ہیں، ان کے دیگر 3 امام بھی صلوات بھیجتے ہیں، تینوں کے 4 کے ماننے والے بھی صلوات بھیجتے ہیں، سارے مسلمان صلوات بھیجتے ہیں۔ پریشان نہ ہوجئے، اگر علم تھا تو بھی ٹھیک ہے، اگر علم نہیں تو صلوات پڑھنے میں سارے مسلمان ہمارے ساتھ شریک ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ ان کی جو نماز ہے، ہر نماز میں تشہد ہے اور ہر تشہد میں ان کی صلوات ہے، جس میں سب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہو گئی نا صلوات؟ کہ اے اللہ صلوات بھیج محمد پر اور آل محمد پر، جیسے کہ تو صلوات بھیجتا ہے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو حمید بھی ہے، مجید بھی ہے، لائق حمد بھی ہے، اور ساری بزرگیاں تیرے لیے۔ اس سے ایک اشارہ تو یہ ہوا کہ جس طرح حضرت ابراہیم پر صلوات اور وہ لائق صلوات، ایسے ہی آل ابراہیم بھی لائق صلوات۔ علی ابراہیم با آل ابراہیم سے پتہ چل گیا نا کہ وہ حضرت ابراہیم پر بھی صلوات بھیجنے کی بات کرتے ہیں اور آل ابراہیم پر بھی صلوات بھیجنے کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح ابراہیم لائق صلوات، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا سردار محمد مصطفیٰ لائق صلوات، جس طرح آل ابراہیم لائق صلوات، ایسے ہی آل محمد بھی لائق صلوات۔ اگرچہ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کی آیت ہے نا، ہمیشہ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ بے شک اللہ صلوات بھیجتا ہے اور اللہ کے سارے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اس محفل میں بہت سارے ملائکہ تشریف فرما ہیں،
ذرا ملائکہ کے ساتھ مل کر صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا خیال ہے ایک کلی صلوات بھیجی ہوئے یا ملائکہ ہی بھیجی ہو سی؟ جی یہ جڑے تو ڈوڈو نال بیٹھے نا انہوں نے بھی صلوات پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی؟ تو آپ کی ایک صلوات بن جاتی ہے 3 صلواتیں. آپ کے منہ سے بھی صلوات نکلی، دائیں نے بھی صلوات بھیجی، بائیں نے بھی صلوات بھیجی، کتنی ہو گئی؟ 3. یہ جو آپ کی صلوات ہے چلو یہ تو آپ کے نامہ اعمال میں جائے گی، ان کی صلوات کس کے پاس جائے گی؟ نہیں میں تھوڑی سوچنے دی گال ہے بھئی یہ بھی صلوات بھیجتے ہیں یہ بھی اب صلوات بھیجتے ہیں. آپ انسانوں کا تو لکھا جاتا ہے نامہ اعمال، لکھا جاتا ہے نا، نیکیوں والا نیکیاں لکھ رہا ہے، برائیوں والا برائیاں لکھ رہا ہے. تو آپ کی صلوات تو لکھی گئی آپ کے نامہ اعمال میں. یہ دو جڑی انہوں نے صلوات بھیجی، کیا ان کا کوئی نامہ اعمال علیحدہ ہوتا ہے؟ میں بات عرض کر رہا ہوں، ملائکہ کا بھی کوئی نامہ اعمال ہوتا ہے؟ توجہ رہے، باتیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو یاد دلائی جائیں تو یاد آتی ہیں، ویسے یاد نہیں آتی. اس لیے میں یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. ذرا مجھے بتائیے ہمارا نامہ اعمال ہوگا یا نہیں ہوگا نا؟ قیامت کے دن، محشر کے دن جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے کھل جائیں گے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے جو ذرہ وزن برابر نیکی کی ہوگی وہ اپنی اس نیکی کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ وزن برابر برائی کی ہوگی وہ اپنی برائی کو دیکھ لے گا. تو نامہ اعمال ہوں گے یا نہیں؟ اعمال نامے کھلیں گے یا نہیں؟ ہمارے سامنے آئیں گے یا نہیں؟ ہم اپنے اعمال کو دیکھ لے ہوں گے. میں تصور یہ دے رہا تھا کہ جب ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، جن کے ساتھ آئے ہیں مجلس میں وہ صلوات پڑھ رہا ہو اور یہ چپ کر کے بیٹھے رہا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، میں اللہ بھی صلوات بھیجتا ہوں تو میرے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں. تو ملائکہ تو صلوات بھیجتے ہی بھیجتے ہیں. ہم سست ہو جائیں وہ تو سست نہیں ہوتے، لیکن ہم جب مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہم صلوات بھیج رہے ہیں تو میرا ایمان تو یہی کہتا ہے کہ دایاں بھی صلوات بھیج رہا ہے اور بایاں بھی صلوات بھیج رہا ہے. ان ملائکہ کا تو کوئی نامہ اعمال لکھا نہیں جاتا کہ ان کی کوئی علیحدہ نامہ اعمال ہو اور ان کا کوئی حساب ہو، ان کا کوئی کتاب ہو، ان کی بھی کوئی جنت ہو یا ان کی بھی کوئی جہنم ہو. نہ ان کا کوئی حساب ہے، نہ ان کا کوئی کتاب ہے، نہ ان کا کوئی نامہ اعمال ہے. لیکن ان کی صلوات کس کے کھاتے میں جانی چاہیے؟ سمجھ آئیے میری گل دی؟ تو کن کے کھاتے میں جانا چاہیے؟ ڈر گئے ہو بھائی؟ آپ ہی کے کھاتے میں جانا چاہیے کہ آپ کے وسیلے سے انہوں نے صلوات بھیجی ہے. آپ نے صلوات بھیجی، انہوں نے بھی بھیج دی. بلکہ اگر میری یادداشت کی طرف آپ توجہ فرمائیں، کیا فقط اس مجلس میں یہ 2 کرامن کاتبین ہی شامل ہوتے ہیں یا کوئی اور فرشتے بھی آتے ہیں؟ توجہ رہے، اور فرشتوں کی گواہی آپ کو عرض کر دوں، ایک صلوات پڑھ لیں. یہ حدیث قصہ جو عموماً ہماری مجلسوں کی آغاز کی زینت بنتی ہے. عموماً ہماری مجلسیں شروع ہوتی ہیں تلاوت حدیث قصہ سے، ہوتی ہیں یا نہیں؟ تو اس حدیث قصہ کا ایک مضمون جو آخر حدیث قصہ میں ہے اس کی طرف خوب توجہ فرمائیے کہ جب 5 تن پاک چادر تطہیر زہرا کے نیچے جمع ہو گئے اور جبرائیل امین تحفہ آیت تطہیر لے کر آ گیا اور پاک پیغمبر کی خدمت میں انہوں نے آیت تطہیر کی تلاوت کر دی اور آیت تطہیر قرآن مجید کا حصہ بن گئی.
ٹھیک ہے، چادر کے نیچے پنج تن پاک کا اجتماع تھا اور آیت تطہیر جبریل لے کر آئے۔ کیا پھر یہ مجلس ختم ہو گئی جو ان پنج تن پاک کی قائم ہوئی تھی؟ تو جو رہے ختم نہیں ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ جبریل آیت تطہیر لے کے پہنچا، آیت تطہیر اس نے پاک پیغمبر کے سامنے تلاوت کی اور یہ قرآن مجید کا حصہ بن گئی۔ اب پوچھا مولا علی نے، کس سے؟ پاک رسول سے، یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ۔ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم پنج تن پاک کا جو یہاں اکٹھ ہوا ہے اور ہمارا یہاں اجتماع ہوا ہے، ہمارے اس اکٹھے ہونے کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ مولا علی۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ پاک رسول سے۔ پوچھ کیا رہے ہیں؟ کہ ہم پنج تن پاک اس چادر کے نیچے اس انداز سے جو جمع ہوئے ہیں، ہمارا یہاں مل بیٹھنا اور اکٹھا ہونا، یہ اجتماع کرنا اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہو تو شان اور ہے، مومن اکٹھے ہو جائیں۔ نہیں آپ میری بات پر پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ جیسے اس وقت آپ تشریف فرما ہیں، علیحدہ علیحدہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، کہیں چوکوں میں بیٹھے رہو، کسی اور جگہ میں بیٹھے رہو، لیکن اس مقام پر بیٹھنے سے آپ کو وہ فضیلت نہیں ملتی اگرچہ تم علی والے ہو، تم محبان علی ہو، آپ کے سینے میں حب ولایت آل محمد موجود ہے۔ جہاں بھی ہو ولایت والے تو ہو، جہاں بھی ہو حب علی والے تو ہو۔ ایویں ہے یا نہیں بھئی؟ یہ فقط مجلس محب ہوندے ہو یا بارے بھی ہوندے ہو؟ ہر جگہ آپ محبان علی ہے نا، تو جہاں جہاں ہیں آپ محبان اہل بیت ہیں، لیکن پھر بھی علیحدہ علیحدہ کسی مقام پہ بیٹھے رہو، آپ کی وہ شان نہیں بنتی جیسی وہ شان بنتی ہے جب اکٹھے ایک مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام گویا ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، علیحدہ علیحدہ اور شان ہوتی ہے، اکٹھے بیٹھنے کی شان اور ہوتی ہے۔ اب اگر مومن اکٹھے ہو جائیں تو شان اور ہوتی ہے، اور اگر وہ ہستیاں اکٹھی ہو جائیں جن پہ ایمان لایا جاتا ہے، اور وہ ہستیاں اکٹھی ہو جائیں جنہیں اللہ نے کائنات کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ کائنات کی میں بات آتی ہے تو پھر ذہن میں آ جاتی ہے، کہہ دیتا ہوں۔ یہ بتائیے کائنات کی سرداری ان پنج تن پاک کے پاس ہے؟ کب تک ہے؟ اب آپ کا جواب ہے معاشر تک۔ میں پوچھنا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سرداری کتھوں سی؟ حدیث ہے نا، آپ روزانہ سنتے پڑھتے ہیں، امام حسن اور امام حسین کن کے سردار ہیں؟ جوانان پروگرام جنت وگن رہے جی، جس چیز کا جنت جانے کا پروگرام ہے، نعرہ حیدری۔ یہ جو یا علی کی آواز آپ نے بلند کیا نا، یہ بھی معمولی چیز نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ جب کوئی جنتی جنت میں داخل ہوگا تو جنت کے مین گیٹ کے اوپر ایک بیل، ایک گھنٹی ہوگی جس سے آواز آئے گی، یا علی۔ گال سمجھیں دے بھائیو، کیا آواز آئے گی؟ اب یا علی جو آواز آئے گی، یہ فقط آپ جنتیوں کا نعرہ ہے یا خود جنت کا نعرہ ہے؟ آواز کہاں سے آ رہی ہوگی؟ جنت سے نا، تو نعرہ کون لگا رہی ہوگی؟ جنت نعرہ لگا رہی ہوگی، جنت کا نعرہ ہے یا علی۔ اور جب جنت کا نعرہ ہے یا علی، اور ہر جنتی کے لیے نعرہ لگائے گی یا علی،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے دروازے پہ مسلسل متواتر یہ ندا آ رہی ہوگی، یا علی یا علی یا علی یا، بھئی ہر جنتی کے لیے نعرہ لگ رہا ہوگا نا، تو کتنی بندے جنت ویسے ہیں؟ حضرت آدم کے دور سے لے کے آخر تک کتنے جنتی ہوں گے؟ اب اتنے جو جنتی ہوں گے اور ہر جنتی کے لیے نعرہ ہوگا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، تو پھر کچھ لوگ کہیں گے ادھر سے ویندے انت امام بارگاہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس وقت آپ یہاں جمع ہیں، یا علی کی آواز یہاں سے آ رہی ہے نا، ہر طرف سے تو نہیں آ رہی ہے، لہٰذا کچھ لوگ کہیں گے چونکہ وہ یا علی کی صدا سے چڑھتے تھے، یا علی کی صدا سے جلتے تھے، اس لیے وہ کہیں گے ہم ادھر نہیں جائیں گے کہ ادھر تو کوئی امام بارگاہ ہے، تو پھر مجھے کہنا پڑے گا تم ادھر تو جاؤ گے نہیں کہ ادھر امام بارگاہ ہے، پھر تمہارا راستہ کدھر جائے گا؟ اور دوسرا راستہ بھی تو ہے نا، جو جنت نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ معلوم ہوا جو یا علی سے چڑھتا ہے اس کا راستہ ہی جہنم کو جاتا ہے۔ تو خداوند تعالیٰ نے آپ کو یا علی سے محبت عطا فرمائی ہے، تو مولا علی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کی فضیلت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اب رسول اکرم کا جواب، کس کا جواب؟ یہ کسی شاعر کا شعر نہیں، کسی محقق کی تحقیق نہیں، اس کا فرمان ہے جو ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ پاک پیغمبر فقط قرآن بولتے تھے یا جو بولتے تھے وحی الہی سے ہوتا تھا؟ حضرت کا ہر قول اور حضرت کا ہر بول، بلکہ حضرت کا ہر عمل اور حضرت کا ہر فعل وحی الہی کے سائے تلے ہوتا تھا۔ کبھی بھی اللہ کی وحی سے ہٹ کر نہ بولتے تھے، نہ کرتے تھے، نہ عمل کرتے تھے۔ آپ کی ہر حرکت بھی اللہ کی وحی کے سائے تلے ہوتی تھی، اور آپ کا ہر سکون بھی اللہ کی وحی کے سائے تلے ہوتا تھا۔ اب رسول فرماتے ہیں یا علی مجھے قسم اس اللہ کی جس نے اپنی نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے مجھے چنا ہے۔ حیران ہوں یا رسول اللہ، قسم اٹھانے کی ضرورت آپ کو کیوں پڑ گئی؟ حالانکہ آپ کی زبان کے تو ہر جملے پہ ایمان رکھنا مسلمان کا فریضہ ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ رسول کچھ جانتے تھے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جو میری قسم والی بات کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی رسول کی بات کی پرواہ نہ کرے وہ جہنم کا ایندھن نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں مجھے قسم اس رب کائنات کی جس نے مجھے نبوت کے منصب کے لیے چنا ہے اور رسالت کے منصب کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے میرے بھائی علی، تو پوچھتا ہے کہ ہمارے اس اجتماع کی فضیلت کیا ہے، تو میرا جواب یہ ہے کہ اس اللہ کی زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر قیامت تک اگر ہمارے کچھ شیعہ اور ہمارے کچھ محب جمع ہوں گے ہمارے ذکر کے لیے، ذرا بتائیے آپ مجلس کسے کہتے ہیں؟ جس میں محبان پنجتن شیعان آل محمد جمع ہوں ان کے ذکر کے لیے۔ مجلس یہی ہوتی ہے یا نہیں؟ اور تو کوئی شے نہیں ہوتی نا۔ تو یہ رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی زمین کے کسی بھی خطے پر، کسی بھی ٹکڑے پر من شیعتنا و محبینا، ہمارے محبوں اور ہمارے شیعوں میں سے جمع من شیعتنا، ایک جماعت، اور بسا اوقات جماعت دو بندوں پر بھی بولی جا سکتی ہے۔ نماز با جماعت کے لیے کتنے بندے ضروری ہیں؟ میں نماز کی گال کی تھی بھائی، نماز با جماعت کے لیے کتنے بندے ہوں کہ جماعت ہو جائے گی؟ سنو آپ کے اگر علم میں نہیں ہے تو بات سن لو۔ ایک پیش نماز اور ایک مقتدی، جمعے کے لیے ہیں 5، جمعے میں کیا کتنے ہوتے ہیں؟
ایک پیش نماز اور 4 مقتدی۔ عام نماز با جماعت کے لیے ایک آگے اور ایک پیچھے، ایک پڑھانے والا اور ایک پڑھنے والا، حتیٰ کہ اگر پڑھنے والی بھی ہو تو بھی جماعت ہو جائے گی۔ بات آپ میری سمجھ گئے یا نہیں؟ مرد پڑھانے والا ہو، عورت پڑھنے والی ہو، نماز با جماعت ہو جائے گی یا نہیں؟ بولو۔ میرا خیال نماز علی گالے تھوڑے یہ پریشان تھی کہ باواز بلند صلوات۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے کہ ہم آپ کو مجالس میں مسائل سے آگاہ کرنے سے گھبراتے ہیں اور آپ بھی تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ سن لیا آپ نے کہ نماز با جماعت کے لیے کتنے افراد ہوں کہ نماز با جماعت ہو جائے گی اور آپ کی نماز معراج کرے گی۔ کیونکہ اگر جماعت نہ ہو تو ایک نماز کے بدلے میں 10 رکعت کا ثواب، اگر جماعت ہو تو ایک رکعت کے بدلے میں 70 رکعت کا ثواب، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے حالات کے مطابق۔ تو لہذا جماعت ہونے کے لیے کتنے بندے چاہیے؟ 2، ایک پیش نماز اور ایک مقتدی پیچھے پڑھنے والا۔ اور میں نے توجہ دلائی، کیا شوہر اگر پیش نمازی کرے اور پیچھے اس کی بیوی نماز کے لیے کھڑی ہو جائے تو کیا جماعت ہو جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ یہ مسئلے آپ کے لیے بڑے اچنبے کا باعث ہیں، تعجب کر رہے ہیں آپ۔ سنیے، باتیں تو بہت کچھ ہیں روایات میں، اب کیا کیا جائے۔ ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں مسجد الحرام میں ملنے کے لیے آیا بیٹھا تھا حضرت رسول اکرم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو۔ رسول کے ایک چچے کا نام تھا حضرت عباس، جن کا اولاد آگے عباسی خاندان کہلایا، بنی عباس وہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ یہ چچا تھے حضرت رسول اکرم کے۔ میرے ساتھ کسی شخص کا کوئی کام تھا، وہ میرے ساتھ ملنے کے لیے آیا بیٹھا تھا، وہ اور میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور وہ جو ملنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک شخصیت آئی ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی ہے، پھر ایک بچہ آیا ہے، وہ اس شخص کے دائیں طرف تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا ہے، پھر ایک پردہ دار خاتون آئی ہے اور وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے۔ سنتے بیٹھے ہو؟ انہوں نے ایک عبادت شروع کی ہے جو عبادت آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، کہ وہ اگلا بزرگوار جو تھا وہ قیام کرتا تھا تو بچہ اور عورت اس کے ساتھ قیام میں تھے، پھر وہ رکوع میں جاتے تھے تو وہ رکوع میں چلے جاتے تھے، پھر وہ سجدے میں جاتے تھے تو وہ سجدے میں چلے جاتے تھے، اور اس طرح یہ عبادت کر رہے تھے، اور یہ ایک ایسی عبادت تھی جو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ گل سمجھنے پہ ہو؟ اچھا، اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں حضرت عباس سے پوچھنے لگا یہ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے فرمایا یہ جو آگے کھڑا ہے یہ میرے بھائی عبداللہ کا یتیم بیٹا ہے، میرا بھائی فوت ہو گیا ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنی نبوت دی ہے اور وہ ان کے اللہ کے دین کا نبی ہوں اور اس کے دین کا پرچار کر رہا ہے۔ اور یہ جو دائیں طرف ایک بچہ کھڑا ہے یہ میرے دوسرے بھائی حضرت ابو طالب کا بیٹا ہے، اس کا نام علی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ علی ہے۔ اور جو پیچھے خاتون کھڑی ہے یہ اس محمد کی زوجہ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے اس بی بی کا نام کیا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور اس وقت اللہ کی زمین پر اس محمد کے دین پر ان تین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ۔ اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ محمد کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب وہ شخص جو حضرت عباس کے پاس بیٹھا تھا وہ کہتا تھا
اے کاش میں بھی اسی وقت اس دین پر آ جاتا اور دیر نہ کرتا. یعنی وہ بات کو مسلمان ہو گیا تھا، وہی بندہ بات کو مسلمان ہو گیا تھا، لیکن کہتا تھا کہ اے کاش میں اسی وقت کلمہ پڑھ لیتا تو میں ان کے ساتھ چوتھا ہو جاتا. گال سمجھ آئی؟ میں نے یہ روایت کیوں پڑھی؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رسول کے پیچھے رسول کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی جماعت میں شامل ہوتی تھیں. اور خدیجہ الکبریٰ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. جب بھی جبریل امین رسول اکرم کے پاس وحی الہی لے کے آتے تھے تو پاک پیغمبر کو کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ فرما رہا ہے میرا سلام خدیجہ الکبریٰ کو دے دو. تو جرح ہے میرے محترم دوستو. میں کہتا ہوں ذرا غور تو کر. آج اگر آپ کے اسی محفل میں پیغام آ جائے کمشنر کا، ملتان کا کمشنر آپ کو سلام بھیج رہا ہے، جیندنا سلام آسی. ہاں بھائی واہ، میں تو وہ بڑی سری شے ہوں، میں کو تو کمشنر دا سلام ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہاں کمشنر کا سلام، کہاں رب العالمین لیس کمثلہ شیء کا سلام؟ کیا عظمت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، کیا مقام ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کا. اور اگر پھر اور سننا چاہتا ہے تو سن لے. وہ اللہ کا پیغام آتا تھا، رسول اکرم فرماتے تھے ما قام الدین ولا استقام الا بسیف علی ومال خدیجہ الکبریٰ. لوگوں سن لو، میرا دین اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا اور میرے دین کو طاقت اور استقامت نہیں ملی مگر دو چیزوں کے صدقے. ایک میرے بھائی علی کی تلوار اور دوسرا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال. یا علی، کن جو چیزوں کے ممنون احسان ہو، جتنے بھی مسلمان ہو، جتنے بھی کلمہ طیبہ پہ ایمان رکھتے ہو، پاک رسول کی حدیث کے مطابق دو چیزیں تم پر احسان کر گئیں اور دو چیزوں نے دین کو طاقت بخشی اور دین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا موقع عطا کیا. اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اپنا محسن سمجھے. ہمارا ہر سجدہ ان کا ممنون احسان ہے، ہماری ہر عبادت ان کی ممنون احسان ہے. کون سی دو چیزیں؟ ایک ذوالفقار جو علی کی تلوار ہے اور دوسرا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال. کیا ممنون احسان ہیں ہم اس کے یا نہیں؟ ہم پہ کوئی احسان ہے اس کا یا نہیں؟ اور پھر سوچ، تھوڑا سا آگے چل. بے شک تلوار ذوالفقار نے دین کو طاقت بخشی اور دین کی ہیبت میں اضافہ کیا، لیکن پہلے تلوار نے کام دکھایا یا پہلے مال نے کام دکھایا؟ توجہ طلب نکتہ ہے بھائی. اگر تھوڑی سی فکر استعمال کرو تو مزہ آتا ہے نا. اور حدیث اس پہ فٹ آتی ہے، التفکر افضل من عبادت 70 سنہ. اے مومن، جب دین کے بارے میں تو اپنی فکر کو استعمال کرتا ہے تو تیری یہ عبادت 70 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہو جاتی ہے. تو آئیے ذرا تھوڑا سا کانوں کے ساتھ ساتھ اس فکر سے بھی کام لیجئے اور اپنی فکر کے تالے کھولیے. اور جس کے فکر پہ تالے لگ جائیں وہ مومن نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ منافق میرے قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ تو مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے دل کے تالے کھلے ہوتے ہیں اور وہ قرآن مجید کے لفظ لفظ ہر حرف پر غور کرتا ہے. تو آئیے مجلس میں سمجھتا ہوں ہے ہی فکر کے لیے.
کہ انسان کی فکر کی کھڑکیوں کو کھولتی ہے اور انسان کو حقائق سے آگاہ کرتی ہے۔ لہذا میں یہ سوال اٹھا رہا تھا، بے شک تلوار ذوالفقار بھی ہر مسلمان کی محسن تلوار ہے یا نہیں؟ یہ ذوالفقار نہ ہو یا نا تو جی اور پتنی کتنا ودے ہوں میرے، جی ہاں، تو تلوار ذوالفقار بھی ہماری محسن تلوار ہے، اور علی کی تلوار نے بڑوں بڑوں کے سر جھکائے ہیں دین کے سامنے۔ اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی روز خندق کی ایک ضربت کائنات ثقلین کی ساری عبادت سے افضل ہے۔ تو جرے میرے محترم دوستو، میں تو ابھی ادھر نہیں جا رہا، ورنہ ادھر جاتا تو اور دروازے کھلتے، لیکن ابھی تھوڑی سی توجہ فرمائیے، تلوار پہلے چلی ہے یا مال پہلے خرچ ہوا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ میں گزارے، ہجرت کی، ایسا ہوا نا؟ ان 13 سال میں کیا رسول اکرم نے تلوار چلانے کی علی مولا کو اجازت دی؟ کوئی جنگ، کوئی واقعہ، بلکہ اس میں تو ایسی عجیب صورتحال رہی کہ مسلمان بیچارے مکے والے مشرکوں اور کافروں کے ہاتھوں اتنے تنگ ہوئے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا مکہ چھوڑو، حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک بادشاہ رہتا ہے، اگرچہ ہے عیسائی لیکن ظالم نہیں ہے، اس کے ملک میں امن ہے۔ گئے تھے یا نہیں؟ مسلمان ہجرت حبشہ کر کے گئے تھے یا نہیں؟ یہ ہجرت جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی یہ تو رسول اکرم نے کی، لیکن عام مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ پار سمندر کے چلے گئے تھے یا نہیں؟ وہاں کون رہتا تھا؟ بادشاہ کون تھا؟ نجاشی۔ وہ مسلمان تھا یا عیسائی تھا؟ حضرت نے وہاں کیوں بھیجا تھا؟ کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے اور وہاں امن ہے، لہذا تم مکہ چھوڑ دو اور حبشہ چلے جاؤ۔ اور حبشہ والے قافلے کی سالاری کی تھی حضرت جعفر طیار نے۔ توجہ رہی ہے میری بات کی طرف؟ حضرت جعفر طیار مولا علی کے بڑے بھائی تھے، مولا علی کے بڑی تفصیلی واقعات ہیں، تاریخ میں جا نہیں سکتا، لیکن اتنا آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ حضرت جعفر طیار سالار تھے اس قافلے کے جو مکہ سے چلا تھا حبشہ کی طرف۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، یہ کیا ہے، آپ کیوں بھیج رہے ہیں علی کے بڑے بھائی کی سربراہی میں سارے مسلمانوں کو کہ مکے جیسا بہترین وطن چھوڑ دو اور نجاشی کے حبشہ کی طرف چلے جاؤ، تھوڑا علی کو اجازت دے دو؟ پتہ نہیں سمجھ آندی بھی میری یہ نہیں۔ علی اس وقت بھی شیر خدا تھے یا بعد کو شیر خدا بنے تھے؟ بھئی علی شیر خدا ہیں کب سے؟ نہیں، میرے خیال مکے تو بات بڑھیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہوگی کہ علی ابتدا سے شیر خدا تھے؟ علی تو ابتدا سے شیر خدا تھے، لیکن شیر خدا وہ نہیں آتا جو تلوار چلانے کا دھنی ہو۔ شیر خدا وہ ہوتا ہے جو اپنے رسول کے فرمان کا 100% تابعدار ہو۔ اللہ جانے میرے جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں۔ خود مولا علی سے پوچھا گیا تھا، مولا شجاعت کا معنی کیا ہے؟ بہادری کسے کہتے ہیں؟ تو مولا علی نے یہ نہیں کہا جو بڑی اچھی تلوار چلائے اور ہر دشمن کو مارے اور زمین پہ گرا دے اور اس کا سر کاٹ دے، وہ شجاع ہوتا ہے۔ نہ، فرماتے ہیں شجاع وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر پوری طرح کنٹرول کرنے پہ قادر ہو۔ ہوں اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے بہادر بڑھ بنجو، باواز بلند صلوات۔
علی سے سیکھنا ہے تو بہادری سیکھ، لیکن بہادری فقط رائفل چلانے تے، بم پھٹانے تے، خود کش بمبار بن جانے کا نام نہیں ہے۔ بہادری نام ہے جو تیرا رب کہتا جائے اور اللہ کا رسول تجھے فرماتا جائے، اس سے ایک بال نہ ادھر جا نہ ادھر جا، جو وہ کہتا جائے تو کرتا جائے، تو تجھ بڑھ کر اور کوئی بہادر نہیں، اور ایسے بہادر کو علی کہتے ہیں۔ میں کیا کیا مثالیں آپ کو پیش کروں۔ کیا یاد ہے آپ کو کہ ایک کتا تھا جو جنگ خندق کے روز رسول اکرم کو آ کے بھونک رہا تھا؟ یہ دو جنگالا یا چار جنگالا؟ دو والا تھا۔ یہ وہ تھا جس کا نام عمرو ابن عبد ود تھا، جس کو رسول نے کل کفر کہا تھا۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کل کہا تھا نا رسول اکرم نے۔ یہ پاک پیغمبر کے سامنے خندق کو عبور کر کے آ گیا تھا اور کھڑے ہو کر بکواس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے محمد تو ان کو کہتا ہے کہ جو مجھ جیسوں کو آ کے مار دے وہ غازی ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی جنت ہوتی ہے، اور جو مجھ جیسوں کے ہاتھوں آ کے مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی جنت ہوتی ہے۔ یہ میں ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جو کافر کو مارے وہ جنت جائے گا یا نہیں؟ غازی ہونے کی وجہ سے۔ جو کافر کے ہاتھوں مارا جائے وہ شہید ہوگا، وہ بھی کہاں جائے گا؟ اب وہ آ کے کہتا ہے، اے محمد تو ان کو یہ سکھاتا ہے کہ مجھے آ کے مار دو تو بھی جنت تمہاری، میرے ہاتھوں سے آ کے مارے جاؤ تو بھی جنت، دونوں طرف سے جنت ان کی ہے نا۔ تو سب کو چیلنج کرتا ہے، او مجاہدین محمد کے جوانوں، یہ میری تلوار کے نیچے جنت تقسیم ہو رہی ہے، کوئی ہے جانے والا؟ اب میں آپ سے پوچھوں، اس کی تلوار کی دھار زیادہ تیز ہے یا اس کی زبان کی دھار زیادہ تیز ہے؟ جو اتنی بڑی بکواس کر رہا ہے رسول اکرم کو اور کہہ رہا ہے کہ تو ان کو یہ سمجھاتا ہے تو لو میں جنت تقسیم کرنے کے لیے آیا کھڑا ہوں۔ زبان تیز ایسی ہے نہیں، چونکہ اس کی زبان انتہائی خبیث تھی اور نجس تھی اور تیز تھی، اس لیے رسول اکرم نے فرمایا، من لہذا الکلب، کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت نے اسے کتا کہا اور کہا کہ کوئی ہے جو اس کا منہ بند کرے۔ اب بتائیے جتنے مجاہدین اسلام بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کتنے اٹھے اور کون اٹھا؟ دسو، میں نہیں پوچھ رہا تو میں نہیں دسیندا، تساں دسو۔ لبیک انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر۔ کس نے کہا؟ اس کو شیر خدا کہتے ہیں، اس کو شیر، لیکن اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ اب علی کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں، کیا خیال ہے علی اس کتے کی بکواس سن کر غصے میں ہیں یا نہیں؟ دسو بھائی، اس کتے کی بھونک سن کر علی ٹھنڈے ہیں یا غصے میں ہیں؟ پوری طرح غصے میں ہے نا۔ یہ علی غصے میں ہے، رسول فرماتے ہیں اجلس یا علی، علی تو بیٹھا رہو۔ کتا بھونک رہا ہے، رسول فرما رہے ہیں کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ علی اٹھتے ہیں، رسول فرماتے ہیں بیٹھ جائیے۔ یہ بیٹھے تو شیر ہے۔ پتہ نہیں گل سمجھی ہوئی یا نہیں سمجھی؟ کہ جو اپنے اوپر کنٹرول کرے دراصل وہ شیر ہوتا ہے۔ تلوار چلا کے شیر بننے والا اور ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے سر جھکانے والا ایسے ماحول میں۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ 3 مرتبہ رسول نے بٹھایا، علی بیٹھتے رہے، کوئی اور نہ اٹھا۔ معلوم ہوا اگر شیر خدا تھا تو تنہا علی تھا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو توجہ رہے، علی حیدر کرار کو اگر رسول اکرم مکے میں حکم دیتے وال لوگوں کو حبشے ونجن دی لوڑ پویا؟ جی نہیں،
لیکن یہ تو پھر رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ میں نے ہجرت کروانی ہے یا علی کو تلوار چلانے کا حکم دینا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ثابت ہو جاتی ہے کہ جب تک رسول اکرم نے مدینے کی طرف ہجرت نہیں فرمائی اس وقت تک علی کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں دی۔ تو بتائیے بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال اس زمانے میں خرچ ہوتا رہا یا نہیں؟ ان پورے 13 سال میں بی بی کا مال خرچ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اب اگر میں اس کو یوں تعبیر کروں، اسلام ایک درخت اگر مان لو تو اسلام کے پودے کو کاشت کیا پیغمبر اکرم نے اور اس کو پانی دیا خدیجہ الکبریٰ کے مال کا، اس کو سیراب کیا خدیجہ الکبریٰ کے مال سے۔ جب یہ پودا ہو گیا جوان تو مشرک کافر دشمن اٹھے تلواریں لے کر اس اسلام کے درخت کو کاٹ کر پھینکنے کے لیے، اس وقت نکلی ہے علی کی تلوار۔ اور اسلام کے جوان پودے کی حفاظت کرنے والے کا نام علی شیر خدا ہے۔ لیکن کیا ہم فقط علی کی تلوار کے ممنون احسان ہوں یا زہرا کی ماں کے مال کے بھی ممنون احسان ہوں؟ کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جو مادر زہرا کی قدر نہ کرے گا۔ فقط زوجیت کو سلام پیش نہ کر، زہرا کی ماں کی سخاوت کو بھی سلام پیش کر۔ پتہ نہیں آپ میرے لفظ کو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے۔ ہمارے ہاں بہت ساری باتیں رشتوں پہ رک جاتی ہیں، رشتہ فلانے کا فلاں بزرگ کے ساتھ ہے اس لیے وہ بڑی عزت والا ہے۔ بے شک میں رشتوں کی عزت کا منکر نہیں ہوں، رسول کے رشتہ داروں کی بھی عزت ہے، لیکن رشتوں سے زیادہ کرداروں کی عزت ہے۔ رشتوں سے زیادہ کس کی عزت ہے؟ کرداروں کی ہے۔ اور اگر تو دیکھتا ہے تو ذرا خدیجہ الکبریٰ کے رشتے کو بھی دیکھ لے اور خدیجہ الکبریٰ کی سخاوت اور ایثار کو بھی دیکھ لے۔ اور پھر وہ خدیجہ الکبریٰ ہے کہ جو شیب ابی طالب میں رسول اکرم کے دین کے لیے اتنی کمزور ہو گئی تھی اور اتنا مال خرچ کر کے مفلوق الحال ہو گئی تھی کہ مکے میں پیدا ہونے والے خشک پودوں کو کھا کر گزارا کرتی تھی۔ شیب ابی طالب میں 3 سال رہے رسول اکرم اور بی بی خدیجہ الکبریٰ ساتھ تھی۔ بتائیے اس وقت بی بی کو کچھ نہیں ملتا تھا، سب کچھ بند تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، معاشرہ اقتصادی تھا، ہر طرف سے نہ کوئی خرید نہ کوئی فروخت، کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اللہ کے دین کی اتنی مخلص تھی کہ انہوں نے نہ دین کو چھوڑا نہ دین کی خدمت کو چھوڑا، بلکہ خشک پودے کھا کھا کے گزارا کرتی رہی۔ جب شیب ابی طالب سے نکلی تو اتنی مزمحل اور اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ پھر زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی، اور یہی وجہ ہے کہ جتنا عزت رسول اکرم اپنی اس زوجہ طاہرہ کی کرتے تھے کسی اور کی اتنی عزت نہ کیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے میرے محترم دوستو، رسول اکرم اپنی دیگر ازواج کے سامنے اپنی زوجہ کی اتنی تعریف کرتے تھے کہ وہ بیویاں بسا اوقات برداشت نہ کر سکتی تھیں، لیکن رسول اکرم کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے، اور ہونا ہی یہی چاہیے تھا۔ اس لیے کہ خدیجہ الکبریٰ تنہا زوجہ نہ تھی بلکہ اسلام کی محسن ہستی تھی، مسلمانوں کی محسن ہستی تھی۔ اور اس احسان کو اگر اس انداز سے دیکھ لے کہ اللہ نے پھر اس ماں کو ایسی بیٹی عطا فرمائی تھی، ایسی دختر تحفے کے طور پر دی تھی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ کوثر نامی دختر ہے کہ جو ہر لحاظ سے کوثر ہے، اپنے کردار میں بھی کوثر ہے اور اپنے اعمال میں بھی کوثر ہے، رسول کی نسل کے لیے بھی کوثر ہے، رسول کے دین کے لیے بھی کوثر ہے۔ یہ وہ ماں
ماں ہے جس کو اللہ نے زہرا جیسی وہ بیٹی عطا فرمائی ہے، جسے سیدۃ النساء العالمین قرار دیا ہے، اور پھر اس دختر کو اللہ نے ایسے بیٹے اور ایسی بیٹیاں عطا فرمائیں کہ جن 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کا اسلام آج تک ممنون ہے اور ہمیشہ ممنون رہے گا۔ مجھے اتنا بتا کتنا احسان ہے امام حسن مجتبیٰ کا، کتنا احسان ہے امام حسین سید الشہداء کا، اور پھر کتنا احسان ہے زینب کبریٰ کا، اور کتنا احسان ہے بی بی ام کلثوم کا۔ 2 بیٹوں کی ماں بنایا اللہ نے، 2 بیٹیوں کی ماں بنایا اللہ نے، ایک تیسرا بیٹا اور بھی زہرا کو اللہ نے عطا فرمایا۔ محسن تو اپنی ماں کے بطن میں ہی درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ ایک ایسی ضرب بی بی کو لگی، پہلو ٹوٹ گیا، پسلی ٹوٹ گئی، بی بی در و دیوار میں پستی رہی اور کہتی رہی یا فضہ حلمی الی وسندینی الی صدق انہم قتلوا ما فی احشائی۔ آؤ فضہ مجھے سنبھالو، انہوں نے میرے بطن کی امانت کو قتل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد امام حسن پہ تیر برسے۔ ذرا بتا امام حسین کا کیا حال ہوا؟ حسین کا سر نو کے سنا پہ تھا اور لاشا سمے اسپاں کے نیچے پامال ہو رہا تھا۔ یہ سب دین کے لیے تھا اور دین کی عظمت کو 4 چاند لگانے کے لیے تھا، لیکن اے کاش میرے آقا و مولا فقط شہادت سے دین بچ گیا ہوتا۔ آپ کو اپنی بہنیں نہ لے جانا پڑتی، آپ کو اپنی بیٹیاں نہ لے جانا پڑتی، لیکن اللہ جانے آج 28 رجب کو وہ وقت کتنا سخت تھا جب امام حسین کرسی پہ تشریف فرما تھے اور بیویاں اپنا پورا پردہ پہنے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل رہی تھی اور ان محملوں کی طرف جا رہی تھی جن پہ سفر کر کے آگے جانا تھا۔ اللہ جانے بس جو جملے امام کرسی پہ بیٹھے ہیں اور اپنے در دولت سے نکلی ہے زینب کبریٰ، آئی ہے بنت زہرا، اور رسول کے بیٹے کی نگاہ پڑی ہوگی بی بی طاہرہ اپنے پورے پردے کے ساتھ کہ تجر ازیالہا، چادر پیچھے سے نخت کھینچ رہی تھی اور دختر زہرا اونٹ کی طرف جا رہی تھی۔ میں سوچتا ہوں کیا امام حسین کو پتا تھا یا نہ تھا اور سوچ رہے تھے یا نہیں، زینب تجھے ادھر لے چلوں جدھر شام غریبان حالا ہے، جدھر دختر زہرا تیرا یہ حال ہوگا کہ باہر سے آواز آئے گی الا قتل ابن عم المصطفیٰ، باہر سے آواز آئے گی قتل الحسین بکربلا، اور سجاد بستر پہ پڑے ہوئے فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا اب جب بابا نہیں رہے تو اللہ جانے یہ ظالم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یہ درندے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اتنا ہی سوچ رہا تھا کہ دروازے پہ چند ظالم ہاتھوں میں لیے نیزے بغیر اجازت کے ان خیموں میں آ گئے جن میں رسول زادیاں بیٹھی ہوئی تھی جو سارا دن لاشوں پہ روتی رہی تھی اور جن کا کام ہی مصیبتوں کا تھا۔ لیکن منظر کیا ہوا؟ امام سجاد فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ درندے اندر آئے ہیں اور نیزے ان کے ہاتھوں میں ہیں، اب انہوں نے کیا حملہ رسول کی بیٹیوں پر، اور منظر کیا تھا؟ ہن یلذن بعضہن ببعض، زہرا جائیاں ایک دوسری کے پیچھے چھپنے لگ گئی، ایک دوسری کی پشت کے پیچھے پناہ لینے لگ گئی۔ عزادارو مجھے آپ سے یہی سوال ہے، کیا یہ ایک دوسری کی پشت کے پیچھے چھپنا بیویوں کی حفاظت کا باعث بن گیا، بیویوں کی حفاظت کا وسیلہ بن گیا؟ نہ، لٹ گئیں چادریں، چھن گئے زیور، آواز تھی واہ جدہ واہ محمدہ واہ حسینہ، اور بیویاں پوچھتی تھیں اے ہمارے مولا سجاد
اندر رہیں تو آگ ہے، باہر جائیں تو ظالموں کا تماشا ہے، کریں تو کیا کریں۔ اور امام فرماتے تھے الفرار الی الصحراء، بیویوں باہر کو نکلو کہ اندر رہنا مناسب نہیں ہے۔ بالآخر کائنات کی سردار زادیوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، آپ کا دین بچایا، اس لیے کہ زہرا کی بیٹیاں تھیں، خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں تھیں، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ دین بچانے کے لیے اپنی ہر قسم کی قربانی کو پیش کریں۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم ان کے ممنون احسان رہیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ آج جتنا بھی دین کی عزت ہمارے پاس موجود ہے وہ ان پاک خاندان کے شہیدوں اور ان کے اسیروں کے صدقے سے ہے۔ اے اللہ ہمیں ان شہیدوں اور اسیروں کے صدقے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما، جئیں تو صراط مستقیم پر، مرے تو صراط مستقیم پر، اٹھیں تو صراط مستقیم پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بیٹھے رہو دور کھیلنے آ گیا پڑھ دے